اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں اور سید پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ ہم لوگ آپ سے دل کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم لوگ صحافی نہیں ہیں، ہم لوگ ایکسپرٹس نہیں ہیں، ہم لوگ گرو نہیں ہیں، ہم لوگ کوئی آپ کے لیے اندر کی، ہمارے پاس نہ چڑیا ہے، نہ طوطا ہے، نہ مینا ہے۔ ہم لوگ عام شہری ہیں جو اپنے دل کی بات کرتے ہیں، جو ہماری ریاست سے، جو ہماری عوام سے، جو ہمارے دوستوں سے، ہماری فیملی سے، ان سے محبت ہے، اس کی وجہ سے ہم یہ بات کرتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا انتہائی شدید رنج و غم ہے کہ ہم لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ ہم نے اپنے ساتھ یہ زیادتی کی، اپنی نسلوں کے ساتھ زیادتی کی۔ ہمیں اس چیز پہ فخر ہے کہ ہماری قوم میں ایک انسان پیدا ہوا جس نے پچھلے 50 سال اس قوم کی خدمت کی کسی نہ کسی طرح، اور اس نے عہد کیا ہے کہ میں اس قوم کو غلامی سے، میں اس قوم کو اندھیروں سے، جہالت سے، غربت سے نکالوں گا۔ اگر آپ کو یاد ہو، عمران خان کے 3.5 سال کے دور میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا تھا۔ اس کی پہلی سپیچ آپ کو یاد ہو جس میں اس نے سٹنٹڈ گروتھ کی کہ ہماری نشو و نما پوری طرح نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمیں غذا نہیں ملتی، وہاں سے شروع کی تھی اس نے۔ پھر لنگر خانے، پھر کسان کارڈ، پھر صحت کارڈ، پھر ہر وہ چیز اس نے کی، اور بار بار وہ یہ ذکر کرتا گیا کہ چائنا نے 70 کروڑ لوگوں کو 20 سال سے کم عرصے میں غربت کی لکیر سے اوپر کیا ہے، غربت سے دور کیا ہے ہم لوگوں کو۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے، اور چائنا جیسے ملک نے، جسے ہم غیر مسلم ملک کہتے ہیں، اس نے کیا ہے۔ تو عمران خان یہ کہتا تھا، ہمیں بڑا فخر ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے۔ عمران خان کو ظاہر ہے یہ سب لوگوں کے لیے کھٹکتا تھا، سیاستدانوں کے لیے، دوسروں کے لیے جن کی کرپشن وہ روکنے کی کوشش کرتا تھا، جن کے ساتھ آج میں مراد سعید کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا، بہت لمبا اس نے ٹویٹ کیا، اس میں اس نے لکھا تھا، یہ کمیونیکیشن کا منسٹر تھا جس میں سڑکیں وڑکیں بناتا تھا، وہ کہتا ہے چیف آف آرمی سٹاف نے وزیر اعظم سے شکایت کی، اس نے کہا کہ اس بندے سے کہیں اتنا احتساب نہ کرے، ذرا ہاتھ ہلکا رکھے۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ چیز آ سکتی ہے کہ سپہ سالار اسلامی ملک کی اسلامی فوجوں کا اسلامی سپہ سالار کہے کہ جی آپ عوام کا پیسہ کھانے والوں پہ ہاتھ ہولا رکھیں؟ جس قوم کے محافظ اس قوم کی حفاظت کرنا چھوڑ دیں، جو ان کا کام ہے، جس کام کے لیے انہیں رکھا گیا تھا وہ کرنا چھوڑ دیں، اس قوم کو لٹیروں سے اور ڈاکوؤں سے، چوروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ محافظ لٹیرے بن جاتے ہیں۔ جو قوم خواب غفلت میں سوئی رہتی ہے، اس قوم کو کوئی جگا نہیں سکتا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے خفیہ طور پہ اپنے سامنے انہوں نے کٹ پتلیاں کھڑی کر لی ہیں جو سول حکومت کے نام پہ چل رہی ہے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے، لیکن ہم لوگ ایک انتہائی مارشل لاء کی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ مشرف کا اور ایوب خان کے ایوب خان کا شروع میں سخت تھا لیکن بعد میں نہ سخت نہیں تھا۔ ضیاء الحق کا ایک، چونکہ وہ بہت ہی منافق اور سازشی آدمی تھا، سارے ہی تھے لیکن وہ بہت ہی زیادہ تھا، اس کا مارشل لاء ایسا تھا۔ اب جو سچویشن ہے پاکستان میں کبھی نہیں۔ اچھا، اب اسے عالمی تناظر میں جب بھی دیکھیں نا تو ایوب خان کے ٹائم پہ چائنا کے ساتھ امریکہ کے بڑے شدید اختلافات تھے، تو اس ٹائم پہ پاکستان کی انہیں ضرورت تھی، تو مارشل لاء کو ان لوگوں نے پوری طرح سپورٹ کیا تھا۔ ضیاء الحق کے ٹائم پہ روس نے افغانستان پہ حملہ کر دیا تھا، امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی، انہوں نے ضیاء الحق کو پوری طرح سپورٹ کیا تھا۔ مشرف کے ٹائم پہ وار آن ٹیرر آ گئی تھی، وار آن ٹیرر میں انہیں پاکستان کی ضرورت تھی، انہوں نے مارشل لاء کو، جنرلوں کو پوری طرح سپورٹ کیا تھا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ان جرنیلوں کی وجہ سے، اور اب یوکرین کی وار ہو رہی ہے تو اس میں انہیں پاکستانی فوج کی ضرورت ہے، تو وہ جرنیلوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے مفاد کے لیے جو مناسب سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ انہیں ان کی حب الوطنی کی داد دینی چاہیے۔ ہمارے خلاف ہیں، یہ ہمیں دکھ ہونا چاہیے، لیکن وہ حب الوطن ہے، ہم نہیں ہیں۔ ہمارا قصور ہے، ان کا قصور تو نہیں ہے۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ امریکیوں کو کوئی اس سے نہیں، ان کے لیے عمران خان اگر وہ کر دیتا جو وہ چاہتے تھے تو انہیں تو عمران خان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ امریکی ان چیزوں میں نہیں پڑتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔ دیکھیں، امریکہ نے اس وقت دنیا کی سب سے عظیم قوم اور عظیم فوج بنائی ہے، تاریخ نے کبھی ایسی عظیم فوج نہیں دیکھی، وہ امریکہ نے بنائی۔
اور وہ ایسے نہیں بنتی. ہم لوگ اندر سے امریکیوں کو جانتے ہیں. یہاں سے ہماری 30-35 سال سے ہر طبقہ فکر کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور ان سے مل کے آپ کو پتا چلتا ہے کہ قومیں کیسے بنتی ہیں. تو ہمیں ایک عظیم قوم بننا ہے تو ہمیں ان اصولوں پہ عمل کرنا ہوگا جو عظیم قوم بننے کے لیے ہوتے ہیں. جب آپ لوگ اپنے حقوق سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، خواب غفلت میں چلے جاتے ہیں، آپ کہیں جی سانو کہ او جی سیاست گندے لوگوں کا کام ہے، او جی یہ چھوڑیں جی ہمیں کیا، جی ہمیں کچھ لینا، تو پھر آپ غلام بن جاتے ہیں. پھر آپ کو ایسی آسانی سے غلام بنا لیتے ہیں. اب جو آپ کے آقا ہیں، ان آقاؤں کے سردار ہیں، جو سپہ سالار ہیں سب سے بڑے، وہ آ رہے ہیں اپنے آقا سے ملنے کے لیے امریکہ. وہ آ کے ان سے نیگوشیشن کریں گے. ظاہر ہے امریکہ کے چونکہ اپنے مفادات ہیں تو وہ انہیں جو بھی وہ چاہیں گے وہ دے دیں. امریکی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ پاکستان واحد قوم ہے جو ہم سے نیگوشیٹ نہیں کرتی اپنے مفادات کے لیے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے کینی جب تھا، وہ بریف کیس اٹھا کے اور پریزنٹیشن لیپ ٹاپ لے کے یہاں پینٹاگون میں اور سینٹ کام میں ٹکے ٹکے کے سینیٹروں اور کانگریس کے لوگوں کو جنہیں یہاں پہ کوئی منہ نہیں لگاتا ان کے سامنے آ کے ترلے کرتے تھے ایکسٹینشن لینے کے لیے. پھر ریمنڈ ڈیوس کا پورا واقعہ انہوں نے کیا، سارا کچھ. تو یہ ہماری نیشنل بغیرتی میں یہ چیزیں شامل ہوتی جا رہی ہیں. یہ چیزیں انہیں ہم کیسے روکیں گے، کب روکیں گے، کیا کریں گے، مجھے یہ نہیں پتا. سید آپ کیا کہتے ہیں؟ سر میں ایک سٹور کا آپ نے ذکر کیا تھا اپنے ایک ویلاگ میں، ڈالر جنرل، بہت جس جی ہاں، کی ڈالر جنرل ان جس کا کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جی. تو وہ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ وہ نام اس سٹور کا ایسا ہے اور اس کی پوری امریکہ وغیرہ میں سب جگہ چینز ہے اس کی. سو ڈالر اور جنرل، جس طرح کہ آپ نے بتایا ڈالرز کا اور جنرلز کا، پاکستان واحد ایسا ملک ہے جس میں ان کا جنم جنم کا ساتھ آپس میں. آپ دیکھیں کہ پاکستانی جنرل جتنے بھی گزرے ہیں اور آپ انڈینز جنرلز کو دیکھ لیں، آپ وہ میجر گورو جو ہے وہ بہت زیادہ آج کل ذلیل کر رہا ہوتا ہے ہمارے اوپر وی لاگس کر کر کے، اور کمپیریزن بتاتا ہے انڈین جنرلز کی کتنی انہوں نے مال بنایا اور کتنی وہ ایک اور ورسز پاکستانی جنرل، ان بیچاروں نے چند ایک ہی فلیٹ میں وہ جس میں تھے اسی میں ریٹائر ہوئے، چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں. اور پوری دنیا پاکستان میں یہ ہوتا ہے، جی سوائے چند بےغیرت اور بے ایمان ملکوں کو چھوڑ کے، جی جو افریقہ میں یا ہمارے ادھر ان جگہ پہ، پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. اب جی. فوج کو ہائر اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی آپ آئیں ہماری حفاظت کریں، اور جب آپ کا ٹائم پورا ہو جائے اپنی تنخواہیں اپنی پینشن لیں اور گھر جائیں. جی تو اسی بات پہ، کیونکہ یہ کبھی اپنی قوم کے تو ہوئے نہیں نا، یہ جس کام کے لیے انہیں ہائر کیا تھا تو یہ ظاہری بات ہے مختلف ملکوں سے ڈیلیں مارتے ہیں، ان کے ساتھ انکلوڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک قسم کی مرسنری جو کہتے ہیں نا وہ ٹائپ انجام دیتے ہیں، گن فار ہائر، جو بھی ہائر کر لے. آپ یہی دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں کہ ہماری قوم نے آج تک کوئی ایسا جنرل نہیں نکلا کہ جسے ہم نے ہیرو میں جس کا نام لکھا جاتا ہو. آپ دیکھیں ہم علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ کی کرتے ہیں، ہم کتنے ایسے جو ہیں بڑے زبردست پوئٹس اور قائد اعظم کی بات کرتے ہیں، فاطمہ جناح کی بات کرتے ہیں، ہم کبھی کسی جنرل کی بات نہیں کرتے کیونکہ کسی جنرل کا آج تک ایسا کوئی کیریکٹر ہوئے نہیں، اور جو ہوتا بھی ہے تو وہ اس جنرل کو اوپر آنے نہیں دیا جاتا. جو اچھے اور ایماندار بہت سے ایسے ہیں ان کو اوپر نہیں آنے دیا جاتا. تو میں ایک چیز جو آج کل اوورسیز پاکستانی سے بات کر رہے ہیں، اب وہ آپ اسے طنزاً لیں اس بات کو طنز کے طور پہ، یا آپ اسے لٹرلی لیں. اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں کہ ان جنرلز کی جو ہے بولی پوری دنیا لگاتی ہے، ہر کوئی لگاتا پھرتا ہے بولی، اور یہ ڈفرنٹ ڈیلوں میں یہ ڈیلیں اس لیے کرتے ہیں ملک کی اکانومی کو چھوڑ کے. یہ جو یہ اس طرح کی ڈیلیں جو مارتے ہیں، جو آپ کے کیا نام ہے جنگوں کی، مختلف ملکوں کے لیے جنگ لڑنے کی، اور جو ان کے لیے ایک کرائے شدہ جو گن بننے، یہ جو بندوق بننے کی یہ ڈیوٹی انجام دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ کیوں نہ ہم ایسا کچھ کریں، ہم فنڈ ریز کرتے ہیں، صحیح ہے نا، یہ ہمارے تو سگے کبھی نہیں بھی نہیں تھے، یہ ڈالروں کے سگے، تو ہم ایسی فنڈنگ کرتے ہیں ان کی، ہم انہیں خرید لیتے ہیں کہ تاکہ یہ ہمارے پاکستانی جو ہیں وہاں پہ ان کی ان کو ریپرزینٹ کریں.
تو یہ اوورسیز پاکستانی میں آج کل یہ بڑی بات چل رہی ہے کہ ہم کیوں نہیں سارے مل کے ایک بہت بڑا پول بناتے ہیں فنڈ کا. تو شاید ان کو تھوڑی سی غیرت آ جائے، شرم آ جائے کہ پاکستانی ہم سے پیسے دے کے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہم سے لو، جتنی یہ تمہاری بولی لگا رہے ہیں ہم، جہاں سے بھی تم پیسے بنا رہے ہو اس سے ہم زیادہ تمہیں دیتے ہیں. تم پاکستانیوں کے جو حقوق ہے نا وہ ہماری قوم کے، ان کو تم ریپرزینٹ کرو صحیح معاملہ. ایک تو یہ چیز ہو گئی. پھر دوسری چیز مجھے ایک سمجھ نہیں آئی، جو دو الگ، میرے خیال سے اور بھی محکمے ہوں گے دو جن کا مجھے پتا ہے ہمارے جو دفاع کے محکمے. ایک آپ کا نیوی ہو گیا اور ایئر فورس ہو گیا. اب جہاں تک مجھے پتا ہے، میری نالج شاید اتنی اس معاملے میں صحیح نہ ہو، ایئر فورس میں جو ہے سب سے ایلیٹ، سب سے انٹیلیجنٹ اور سب سے لائک پائلٹس بھرتی ہوتے ہیں، پائلٹس جب آپ جاتے ہو ایز اے پائلٹ. اور نیوی کے بھی جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. تو یہ اس ادارے میں کچھ زیادہ انٹیلیجنٹ لاٹ ہوتا ہے جو. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ادارے کیوں خاموش ہیں، یہ کچھ کیوں نہیں کہہ رہے. یہ جو بھی آرمی میں ہو رہا ہے، اور یہ جو مارشل لاء لگا ہوا ہے، ایک پردے کے پیچھے یہ مارشل لاء جو لگا ہوا ہے، اس کے بارے میں وہ کیوں نہیں کچھ کر رہے. اور پھر پاکستان آرمی کا جتنا یہ کرنٹ جو ہے چیف ہونے سے پہلے جو ہو کے گئے ہیں، جتنا انہوں نے نقصان پہنچا دیا ہے، لوگ میرے خیال سے اپنے بچوں کو آرمی میں ایک تو بھیجنا چھوڑ دیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جب تک ان کی ریپوٹیشن کبھی اب پھر دوبارہ مجھے بحال ہوتی نظر نہیں آتی، جب تک کہ کوئی یہ جنرل جو ہیں جو اوپر بیٹھ کے کمانڈ کرتے ہیں، یہ لیڈ کر کے شہید نہ ہو. یعنی کہ آپس میں پروف کرنے کے لیے یا کشمیر کو فتح کرتے ہوئے بہت سارے بندے نہ مرے یا شہید ہوئے، جب تک اس آرمی کی جو ہے نا ریپوٹیشن واپس بحال نہیں ہوگی. ایک تو یہ چیز ہو گئی. پھر میں ایک اور آپ کو چیز کہنا چاہوں گا کہ ہم انڈیا کو اپنا بہت بڑا دشمن کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں انہیں. 1971 کی وار تھی، 75 یا 71، سوری، 71. 71 کی وار میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں آرم سرینڈرنگ جو سیریمنی تھی، اس میں ہنس رہے تھے یہ لوگ سارے فوجی، کافی سارے، اور بڑے ریلیکس تھے. کوئی تو جس کو ہم سب سے بڑا اپنا دشمن کہتے ہیں، اس نے تم لوگوں کے ساتھ کتنی باعزت طریقے سے تم لوگوں کو کیا، اتنی تمہیں عزت دی، میں نے مطلب کافی عزت دی کہ تم لوگوں کو ذلیل اس عزت میں انہوں نے کر دی. اور تم اپنے شہریوں کے ساتھ، اپنے معصوم شہریوں کے ساتھ، یہی مائیں، یہی بہنیں، یہی بیٹیاں تمہیں یہ جوان پیدا کر کے دیتی ہیں جو تمہاری فوج میں آگے جا کے بارڈروں پہ لڑتے ہیں، تم ان کو وہ اس طریقے سے ذلیل کر رہے ہو، اس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہو، اس طریقے سے انہیں تکلیف دے رہے ہو، ٹارچر دے رہے ہو، جو تم نے ٹیررسٹ جو انٹیروگیشن ہوتی ہے تم وہ ان کے ساتھ کرتے ہو. ایک تمہارا دشمن جس کے بدلے تم ہمیں ہمیشہ بیچتے آئے ہو ترانے ہیں، ہمیں ہمیشہ اپنی جسٹیفیکیشن دیتے رہے ہو کہ تم لوگ جو ہے ملک پہ پورے راج کرو گے، بھائی تم جو ہو وہ جنگ چھیڑنا کام زنانیاں دا، آپ نے ہندوؤں کے بارے میں یہ کہتے تھے اور انڈینز کے بارے میں، اور انہیں ہندو بولتے تھے. بھائی ہم سے بہتر تو ان کی آرمی ہے. اپنی عورتوں اور بچوں پہ تو میں نے کبھی بھی نہیں ڈالا ان کو ایسے کوئی کیسز سنے کہ انہوں نے عورتوں اور بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی. انہوں نے تو بھائی آپ کے کتنے 90,000 سولجر سے سنا کہ کسی کو سیکشولی ٹارچر کیا ہے، کسی کے کپڑے اتارے، کسی کو گرم سیخوں سے مارا. ایسے تو مجھے کوئی مثال سننے کو نہیں ملی کہ آپ جس کو سب سے بڑا دشمن اپنا کہتے ہیں، انڈیا کو انڈیا کو جس کو آپ سب سے بڑا دشمن کہتے ہو، اس نے آپ کی فوج کے ساتھ وہ نہیں کیا جو آج آپ اپنی ماں بہنوں تک کو نہیں آپ نے چھوڑا. تو آپ کا کیا دین و ایمان ہے؟ آپ آپ کے لیے تو الفاظ بھی نہیں ملتے کہ آپ کے لیے کیا الفاظ یوز کریں. آپ اتنے گرے ہوئے لوگ ہو آپ. جی سر، آپ سے بات کر. دیکھیے سید، آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں، لوگ بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں، لیکن ہمیں ہر چیز کو اس کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. ٹھیک نا؟ آرمی ہماری ماشاءاللہ بہت پروفیشنل آرمی اور بڑے بڑے محب وطن اور بڑے اچھے لوگ ہیں. اس میں 7 ساڑھے 7 لاکھ کی آپ کی ڈائریکٹ آرمی
ٹھیک ہے نا، ملٹری پوری آپ کی، اس کے علاوہ آپ کی سبسیڈری آگزلری بے شمار اور ہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں. لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے اور ایک مچھر پوری، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. تو یہ چند لوگ جو ہے نا، ان لوگوں نے، اور یہ چند لوگ ان آئسولیشن کام نہیں کرتے کبھی بھی نہیں. یہ چند لوگ اوپر اس لیے آ جاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایسے پیمانے بنا دیے ہیں. اور اس میں آپ یاد رکھیے کہ آپ کے سویلین لیڈر، سیاستدان، آپ کی گورنمنٹ شامل ہیں. عمران خان کے دور حکومت میں ایک وزیر نے اس کے کہا تھا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، اور وہ پھر بھی وزیر رہا تھا. یہ لوگ اکیلے ان آئسولیشن کسی کو طاقت نہیں ملتی. طاقت کے لیے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں، بہت سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، مل کے کام کرتے ہیں. اور جب پوری قوم میں ہر ایک بکنے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر آپ ایک طاقتور آدمی سے کیوں امید رکھتے ہیں کہ وہ نہ بکے؟ اس طاقتور آدمی کو، بے ایمان کو آپ اوپر لائے ہیں نیچے سے، ایماندار کو آپ نے ڈسکارڈ کیا ہے. آندہ ہے تو لاندہ بھی ہے. یہ تو جرنیلوں نے تو نہیں بنایا ہے یہ چیز، یہ تو ہم نے بنائی تھی نا. ہم اس سے اوکے تھے کہ جی ٹھیک ہے جی، کھانے کھا رہے ہیں تو کھانے دیں. ہم ان لوگوں کو بار بار کر رہے ہیں. اب اس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی، ہم نے تو کبھی الیکٹ ہی نہیں کیا، وہ تو آ جاتے تھے اوپر سے اسٹیبلشمنٹ کر کے دیتے. بریانیاں کھانے اسٹیبلشمنٹ تو نہیں جاتی. بریانی تو ہم لوگ جاتے ہیں نا کھانے. ہزار ہزار روپے جو تقسیم کرتے ہیں جنرل، آپ نے دیکھی ہیں ویڈیوز کھڑے ہو کے لوگوں کو دیتے ہیں. ہم لوگ ہیں نا. عمران خان نے شجرکاری مہم شروع کی تھی، پوری دنیا میں اس کی تعریفیں ہو رہی تھی، اور آپ کے یہ ملا فضلو کی جماعت نے اس پہ حملہ کر دیا تو انہوں نے جا کے درخت اکھیڑ دیے تھے. جرنیلوں نے تو نہیں کیا تھا یہ. میرا پوائنٹ یہ ہے، اور آپ جوڈیشری اپنی دیکھ لیں، وہ دے کین پٹ آل دیز تھنگز ان پرسپیکٹو ان ون ڈے. آپ کو طرح طرح کے چکر دے کے اور ایسے گھما کے اور ادھر سے پھرا کے وہ چلا گیا. کوئی غیرت، کوئی آپ میں ضمیر، کوئی کچھ نہیں. اس میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صرف آپ کے جنرل جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس سارے ریسورسز ہیں، وہ ایماندار ہو جائیں، وہ نیک ہو جائیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. اس میں سب کا قصور ہے، عمران خان کا بھی قصور ہے، اس میں باقی سب کا بھی قصور. ٹھیک ہے نا. وچ ڈز ناٹ بیل them آؤٹ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو باقی سب بے ایمان ہے اور سب ہیں تو طاقت ان کے پاس ہے. انہیں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، انہیں اپنا کرنا چاہیے. جہاں تک بکنے کی بات ہے تو یہ سمپل سی بات. میں بار بار یہ چیز کہتا ہوں. جب ایمل کانسی یہاں پہ سی آئی اے کے بندوں کو مار کے واپس بھاگ گیا اور چھپ گیا تھا بڑا عرصہ، تو اسے جرنیلوں نے نہیں پکڑوایا تھا. اسے فاروق لغاری صدر تھا، وہ اس کے بیٹوں نے پکڑوایا تھا ڈالروں کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور یہ فوج پہ بے شمار دفعہ یہ آ چکے ہیں. یہ ایک دفعہ نہیں ہوا. جو 1971 کی آپ بات کر رہے تھے نا، کیانی کے ٹائم پہ یہ آرڈر تھا کہ جی کوئی فوجی وردی پہن کے عوام میں نہیں جائے. نہ گیس و غضب تھا اس زمانے میں. لیکن ایک تو عوام ہماری بحث بہت زیادہ ہے، بہت ان کی شارٹ میموری ہے، بہت جلدی بھول جاتے ہیں. ایسے دنوں میں پھر وہی ہو گیا جی آرمی چیف قوم کا باپ ہے. بزنس مین کیوں نہیں ریفیوز کرتے آرمی چیف سے ملنے سے؟ کیا کام ہے آرمی چیف؟ اس گدھے کے بچے نے، گدھے کی بھی توہین ہوتی ہے. اسے کامران خان نے کہا تھا کہ او آرمی چیف نے 24 گھنٹے سے کم عرصے میں بزنس میں مہارت حاصل کر لی ہے. 40 سال میں آپ کو پروفیشنل اپنے پروفیشن میں مہارت نہیں ہوئی، اور یہاں پہ آپ کو 24 گھنٹے سے کم میں مہارت ہو گئی ہے، اور آپ اس کے پیچھے احمقوں کی طرح ڈھول بجاتے پھر رہے ہیں. کامران خان جیسے اسٹیچر کے صحافی کا، جس کا اسٹیچر انہی لوگوں نے بنایا، یہ کام تھا اس کا کہ وہ انہیں شٹ اپ کال دیتا اور وہ کہتا کہ جی آپ بزنس کے لوگوں کو بزنس سے ملنے دیں. جہاں تک بات کی آپ نے ایئر فورس اور نیوی کی، اس میں دیکھیے دو بڑی ہمارے سروسز ہیں. ایک سول سروس ہے اور ایک آرمڈ سروسز. ٹھیک ہے. سول سروس میں بھی بہت سے ڈفرینٹ ڈویژنز اور ڈپارٹمنٹس ہیں. آرم فورسز میں بھی بہت ہیں. ٹھیک ہے. جن میں آرمی، نیوی،
ایئر فورس ہے. آرمی میں بہت ہے، جیسے انفینٹری ہے، آرٹلری ہے، سپورٹ سروسز ہیں، ایجوکیشن کی ہے اور لوجسٹکس کی ہے، میڈیکل کور ہے، یہ ساری بہت سی سروسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو سول سروسز میں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ یا ڈی ایم جی جسے کہتے ہیں، آج کل پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کہتے ہیں، وہ ایکچولی سروس ہوتی ہے. باقی ساری اس کی سپورٹ سروسز ہوتی ہیں. اگر یہ دربار ہے پورا سول سروس، تو بادشاہ اس میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح پوری آرم فورسز اگر دربار ہیں تو ان میں انفینٹری بادشاہ ہوتی ہے، باقی ساروں کو ان کا کمین کہتے ہیں، سپورٹ سروسز، آکسیلری سروسز. اور نیوی اور ایئر فورس جو ہے نا، بہت ہی ان کی ایک نمبر بھی لمیٹڈ ہوتا ہے اور دوسرا محدود ہوتی ہے بہت زیادہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان سب کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ پاکستانی ہماری قوم ہے. ان قوم کے خون پسینے سے ہم سب لوگوں کے لیے وسائل پیدا ہوتے ہیں، جہاز، یہ ٹینک، یہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیاں، وردیاں تک ان کی وہاں سے. اگر ان کی پاکستانی قوم اگر نہ دے خون پسینے کی کمائی تو یہ ننگے ہو جائیں سارے، وردیاں پہننے کے پیسے نہ ہو. ہونا تو یہ چاہیے تھا، سب کو یہ سوچنا چاہیے تھا. لیکن ہوتا یہ کہ جب آسائش کی زندگی میں آپ پڑ جاتے ہیں نا، تو آپ کا ضمیر مرتا نہیں ہے تو سو جاتا ہے، بغیرتی اوپر آ جاتی. آپ اندر آپ کے کہیں ایمان کی رمق باقی ہو تو ہو، لیکن وہ نہیں آتی باہر. ایک دفعہ میں ایک لا انفورسمنٹ کا سیمینار تھا، میرے دوست ہیں پولیس میں، وہ کروا رہے تھے، تو میں گیا تھا. پولیس والے بیتاج بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک وہ منسٹر ہے وہ بھی آیا ہوا تھا. یہ 2018 سے پہلے کی بات ہے، جب نونیوں کی حکومت تھی. بہرحال تو تقریر ہوگی. اس نے کہا جی کوئی سوال پوچھیں، یہ وہ. تو کسی نے سوال نہیں پوچھا نا. تو دور سے آواز آئی، اس نے کہا جی میں ریٹائرڈ کرنل ہوں، تو فوج میں جب بھی دربار ہوتا ہے تو وہ سارے سوال پوچھتے ہیں، بڑا اوپن ہوتا ہے، سوال نہ پوچھیں تو اسے بے عزتی سمجھا جاتا ہے. تو میں یہاں حیران رہ گیا ہوں کہ کسی نے سوال نہیں پوچھا، کیسے لوگ ہیں آپ. میں بڑا متاثر ہوا تھا اس بات سے. میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. میں اس کرنل کو اور باقی سارے کرنلوں کو اور میجروں کو اور بریگیڈیئروں کو اور جنرلوں کو آج پوچھتا ہوں، کوئی دربار نہیں ہوتا، کوئی سوال نہیں پوچھتا، کسی کا کوئی ضمیر نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بغاوت کر دیں، آپ کھڑے ہو جائیں، لڑیں، بدتمیزی کریں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے ادب سے کھڑے ہو کے سوال پوچھیں کہ سر ہم نے اوتھ لیا تھا، حلف لیا تھا، یہ حلف تھا ہمارا، ہمیں یہ کام کرنا تھا. اگر یہ کرنا تھا تو ضرور کریں. اگر اس چیز کا حلف لیا تھا آپ نے تو ضرور کریں. اگر آپ نے یہ حلف لیا تھا کہ ہم ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت خراب کریں گے، انہیں ریپ کریں گے، ہم اپنے بیٹوں کو قتل کریں گے، انہیں لٹکائیں گے، 8 8 گھنٹے انہیں لٹکا رکھیں گے، جنسی طور پہ ان پہ تشدد کریں گے، اور جو قوم کے بہترین ذہن ہیں انہیں خوف میں ڈال کے بھاگنے پہ مجبور کر دیں گے، اگر یہ حلف ہے تو بڑی اچھی بات ہے. آپ نے بہت اچھی طرح اپنے حلف کی پاسداری کی ہے، آپ نے حق حلال کر دیا اپنا پیسہ. اگر آپ کا یہ حلف تھا تو، اگر آپ کا یہ حلف تھا کہ جی آئین کا ہم بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے، اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے، ججوں کو ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کریں گے، عدالتوں کا بیڑا غرق کر دیں گے، ہم اداروں کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہم کسی بھی باضمیر سیاستدان کو، افسر کو نہیں رہنے دیں گے، تو آپ کو مبارک ہو. آپ اس قوم کے بہت ہی جری اور بہادر بیٹے ہیں. آپ نے اپنا حلف پوری طرح پورا کر دیا. اور آپ کے یہ سارے لوگوں کو ہر دربار میں، ہر کمپنی میں، ہر اٹھ کے مبارکباد دینی چاہیے کہ جنرل صاحب آپ نے جو کیا ہے وہ اس قوم میں کوئی نہیں کر سکتا. حلف کی پاسداری کرنا ہمارے یہاں کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی سر. کسی بھی لیول پہ، چاہے وہ چیف جج ہوں آپ کے، چاہے آپ کے چیف ملا ہوں، چاہے آپ کے وزیر اعظم ہوں، چاہے آپ کے وزیر ہوں، کوئی بھی نہیں کرتا. تو جنرلوں نے بھی نہیں کی تو انہیں مبارکباد دیں. ان سے کہیں جی آپ نے یہ اپنی قوم کی بہن بیٹیوں، ماؤں کی عزت لوٹنے کی اور برباد کرنے کی انہیں روایت میں کوئی خلل نہیں پڑنے دیا. بنگالی بھوکے تھے، بنگالی غدار تھے، بنگالی مکار تھے، ان کے ساتھ آپ نے کیا تھا نا. اس لیے کیا تھا کہ جو بھوکے غدار مکار ہیں
پنجابی بھی بھوکے غدار مکار ہیں، پٹھان بھی بھوکے غدار مکار ہیں، سندھی بھی مکار ہیں غدار ہیں، سب ہیں۔ بہت اچھا کیا تیرا، یہی کرنا چاہیے۔ جنرل ڈالر، ڈالر جنرل، ایک ایک ون اینڈ دا سیم تھنگ ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر یہ ایسا ہونا چاہیے تھا تو ایسا ہو گیا۔ جہاں تک آخری بات اس میں اوورسیز پاکستانیز کی یہ ہے کہ دیکھیے اوورسیز پاکستانیز 1 کروڑ کے قریب اوورسیز پاکستانیز ہیں، بے شمار ملک ہیں، نیوزی لینڈ کی 55 لاکھ آبادی ہے ٹوٹل ملک، سنگاپور کی اس سے بھی کم ہے، 45 لاکھ ہے شاید۔ 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیز ہیں، کیا کیا آپ دیکھتے ہیں یا روز تماشا ہوتا ہے، روز ایک نیا گروپ بنا ہوتا ہے، روز 1.5 اینٹ کی مسجد کسی نے بنائی ہوتی ہے، ہر بندہ جو بڑی خلوص سے بڑی محبت سے کام کرنا چاہتا ہے وہ بھی نقصان کر رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کر سکے، موبلائز نہیں کر سکے۔ 30 بلین ڈالر تک آپ دے رہے تھے پاکستان کو، وہ کون کھا رہا تھا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو جب تک وہی ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب تک آپ کمزور رہیں گے، اکیلے اکیلے رہیں گے، اس وقت تک آپ کی کوئی ویلیو نہیں۔ آپ جتنے مرضی پیسے لے لیں، وہ آپ سے جنرل وہ بھی لے لیں گے، آپ کو چھتر بھی ماریں گے، آپ کی بہنوں بیٹیوں ماؤں کو کی بے عزتی بھی کریں گے، اور پھر آپ سے کہیں گے اور ڈالر لے کے آؤ۔ یہ لوگ غلام ہیں گوری چمڑی کے، یہ ان کے آگے بیچ جاتے ہیں، ان سے کچھ بھی نہیں مانگتے، انہیں کہتے ہیں بس ہم پروٹیکشن دیں، باقی ہم ان لوگوں کو غلام بنے رکھیں گے۔ تو اوورسیز پاکستانیز اگر کسی بھول میں ہیں، اس بھول سے نکل آئیں، اپنے آپ کو آرگنائز کریں، اپنے آپ کو متحد کریں، اپنے ریسورسز کو اکٹھا کریں، یہ الٹی سیدھی چیزوں سے نکل کے اپنی انٹلیکچوئل پاور کو یوز کریں، جو چیزیں یہاں پہ سیکھی ہیں، نئی نسلوں کی تربیت کریں اپنی۔ کہیں نہ کہیں سے لالچی اور اس طرح کے منافع کو وہ لوگ آ جاتے ہیں جنہیں شوق ہوتا ہے یہ چیزیں کرنے کا، جن کا دل کبھی نہیں بھرتا، جتنے مرضی پلاٹ، جتنے مرضی پیسے ہوں۔ مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا، اس کے پاس 13 پلاٹ تھے۔ کیا کریں گے یار 13 پلاٹ؟ آپ کیا کہاں لے جائیں گے؟ 1.5 گز میں آپ کی قبر بنے گی۔ کتنے پلاٹ آپ کیا، کتنا آپ کو مال چاہیے؟ یہ ہے میرے بھائی، یہ ہے قوم، یہ ہے ڈالر جنرل، جنرل ڈالر۔ پوری قوم جب ڈالر کے پیچھے بھاگ رہی ہے تو جرنیلوں کے بارے میں آپ صرف کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم لوگ مل کے کچھ کر سکیں اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، ملک کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔